اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ بدر چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کے تعارف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا علم اور فہم عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 114 صورتیں ہیں، اور ان صورتوں میں سے 86 صورتیں یہ مکی صورتیں ہیں اور 28 صورتیں یہ مدنی صورتیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ترتیب وہ ترتیب مصحف کہلاتی ہے، اور ایک ترتیب نزول کہلاتی ہے۔ ترتیب نزول اور ترتیب مصحف شریف یہ ایک ہونا ضروری نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو جس طرح صورت نازل ہوتی گئی اور اس کا نمبر قرآن میں بھی اسی طرح ہے، ایسا نہیں۔ بہت سی صورتیں پہلے نازل ہوئیں، بہت سی صورتیں بعد میں نازل ہوئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ترتیب بیان فرما دیتے کہ یہ صورت فلاں کے بعد، یہ فلاں سے قبل، یہ فلاں آیت کے بعد۔ یہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو اس کی تعلیم اور تربیت فرماتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے یہ کمال درجے کی محبت قرآن سے، قرآن کے نزول کو یاد رکھا، ایک ایک آیت کو یاد رکھا، ایک ایک صورت کو یاد رکھا۔ اور ابھی جو قرآن مجید ہمارے پاس ترتیب مصحف جنہیں کہا جاتا ہے، یہ وہ ترتیب ہے کہ جو لوح محفوظ پر قرآن کی ترتیب ہے۔ نزول میں تو اللہ پاک نے حسب حال جو اس وقت حاجت، ضرورت، کس کا حکم نازل ہونا ہے، کس کا حکم مؤخر ہوا، وہ ہوتا گیا۔ لیکن جو ترتیب مصحف تھی، یعنی جو لوح محفوظ پر ہے، وہی ترتیب مصحف ہوئی۔ آج ہم جس سورہ مبارکہ کا تعارف وہ سنیں گے وہ ہے سورۃ الروم۔ سورۃ الروم 21ویں پارے کے اندر ہے، اور ترتیب مصحف اگر دیکھیں تو اس سورہ مبارکہ کا نمبر وہ 30 آتا ہے، اور اگر ترتیب نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ سورہ مبارکہ 84 یعنی 84 نمبر پر ہے، یعنی ترتیب نزول کے اعتبار سے۔ یہ سورہ مبارکہ سورۃ الانشقاق کے بعد اور سورۃ العنکبوت سے پہلے نازل ہوئی، یعنی آخری صورتوں میں سے ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر جو آخری صورتیں نازل ہوئیں ان میں بیان کیا گیا سورۃ الروم ہے، اور سورۃ الروم کے بعد سورۃ العنکبوت یہ نازل ہوئی، اور پھر سورۃ المطففین نازل ہوئی۔ یہ وہ آخری صورتیں ہیں جو مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ سورۃ الروم یہ مکی صورت ہے، اس میں 6 رکوع ہیں اور اس کی 60 آیتیں ہیں۔ روم عیسائیوں کی مملکت کا نام ہے، اور اس کا جو مین صدر مقام جسے کہتے ہیں تو وہ قسطنطنیہ تھا، قسطنطنیہ تھا۔ اور اس صورت کی ابتدا میں اللہ پاک نے ایک ایسی غیبی خبر عطا فرمائی، اور اس میں جو بیان فرمایا کہ روم وہ مغلوب ہو چکے، لیکن ان قریب وہ غالب آ جائیں گے، وہ فتح بھی کر لیں گے۔ اور یہاں پر اللہ پاک نے وہ ایک غیب کی خبر دی، یعنی یہ واقعہ بعد میں پیش آیا۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ مجوسیوں نے سب فتوحات حاصل کر کے اور یہ سب کچھ اور ان پر غالب آ گئے، تو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو بیان فرمایا غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، رومی مغلوب ہو چکے قریب کی سرزمین میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عن قریب غالب ہو جائیں گے۔ ابھی تو مغلوب ہیں، لیکن عن قریب ایسا وقت ہے کہ اب وہ غالب بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک غیبی خبر تھی جو کہ کئی سال بعد یہ معاملہ سامنے آیا اور پیش آیا، لیکن چونکہ قرآن میں اسے بیان کر دیا گیا تھا،
اور یہ خبر کفار کو بھی سنائی گئی تھی کہ بظاہر ابھی ایسا ہے، لیکن آگے جا کر ایسا نہیں ہوگا، یہ آگے جا کر دوبارہ رومی اس میں وہ غالب آ جائیں گے۔ سورۃ الروم کو اسی روم کے واقعے کے پیش نظر اس کا نام وہ اسی مناسبت سے روم وہ مقرر ہوا، اور یہ اس وقت سے اس کا نام سورۃ الروم یعنی روم کی مناسبت سے۔ معاملہ یہ ہوا کہ ایران اور روم کے درمیان ایک جنگ چھڑی۔ ایران میں مجوسی تھے اور روم میں اہل کتاب تھے۔ اب مشرکین مکہ کو یعنی مکے کے کافروں کو یہ ایران کی فتح، اس وقت کے جو مجوسی تھے ان کی فتح یہ بڑی پسند تھی، محبوب تھا ان کو کہ یہ خوش ہوتے تھے۔ تو ہوا یوں ہی کہ ایران فتح حاصل کی، یعنی جو مجوسی تھے انہوں نے فتح حاصل کر لی۔ اب ان کی فتح پر کافروں نے، مکے کے کفار نے بڑا خوشی منائی اور شور شرابہ کیا کہ وہ جیت گئے اور فتح حاصل ہو گئی۔ تو اس پر قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی، غلبت الروم، کہ رومی مغلوب ہوئے۔ لیکن آگے جو یہ ارشاد فرمایا فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، قریب کی سرزمین میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہو جائیں گے۔ تو اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے ان مشرکین سے کہا کہ تم اتنی کوئی خوشی نہ مناؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا، قرآن سچا، رب سچا، جس نے قرآن میں یہ نازل کر دیا، اور ہمیں تو قرآن نے بتا دیا ہے کہ ان قریب ایسا ہوگا کہ روم فتح حاصل کر لیں گا، یعنی اہل کتاب فتح حاصل کر لیں گے، تو تم اسے خوشی نہ مناؤ۔ تو اس پر ایک کافر ابی بن خلف، اس نے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے ساتھ شرط لگا لو، اگر ایسا ہو گیا اور 9 سال کے اندر اگر ایسا ہو گیا تو تمہیں 100 اونٹ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لی، ٹھیک ہے اگر ایسا ہوا تو فتح ہوگی تو مجھے تم دو گے، نہ ہوئی تو میں تمہیں دوں گا۔ یہ ایک شرط مقرر کی گئی، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ تو ابی بن خلف مرا گیا، لیکن بعد میں جب 7 سال کا بھی ذکر ہے کہ وہ واضح ہو گیا کہ یعنی رومیوں نے غلبہ پا لیا اور مجوسی مغلوب ہو گئے۔ تو اب صدیق اکبر نے ان کے بیٹوں سے کہا کہ یہ تمہارا والد شرط رکھ کے گیا تھا، اب یہ 100 اونٹ دو۔ یہ 100 اونٹ باقاعدہ ان سے بھروائے، اور یہ واقعہ اس وقت تھا جب باقاعدہ کوئی ابھی جوے کی اور ان چیزوں کی حرمت بیان نہیں ہوئی تھی، ابھی یعنی ان کی حرمتیں نازل نہیں ہوئی۔ یہ یاد رکھیں، ایسی شرطیں پھر اسلام کے اندر ان کی ممانت ہو گئی، اجازت ہی نہیں ملی۔ جیسے شراب کی حرمتیں، تو یہ بھی کوئی اوائل کے اندر مکہ مکرمہ میں تو نازل نہیں ہوئی، بلکہ آہستہ آہستہ اس کی حرمت آئی، اور وہ بھی مدینہ منورہ کے اندر۔ اسی طرح کئی اور چیزوں کی ہے، یعنی ہم اگر دیکھتے ہیں تو کتنے احکامات ایسے ہیں کہ جن کی اجازت یا ممانت وہ مدینہ منورہ کے اندر آ گئی۔ مکی صورتوں میں تو بیسک زیادہ تر شرک سے ممانت، کفر سے ممانت، اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا درس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا درس، یہ پیغامات تھے۔ اور اول ترین ایک ہی مقصد کہ لوگوں کو اس شرک اور کفر سے دور رکھنا ہے، ہٹانا ہے، انہوں نے رائے راست پر لانا ہے، یہ تھا۔ لیکن مدنی صورتوں کے اندر احکامات بکثرت نازل ہوئے، تو اس وقت جوے کا وہ حکم نہیں تھا، یعنی ابھی حکم ہی نازل نہیں ہوا۔ پھر بھی جب انہیں 100 اونٹ ملے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے کہا کہ یہ صدقہ کرو، یہ صدقہ کرو، تو انہوں نے یہ 100 اونٹ وہ صدقہ کر دیے تھے۔ تو اس میں یہ واضح طور پر کہ روم یہ فتح حاصل کرے گا، رومیوں کو فتح مل جائے گی، وہ غالب آ جائیں گے۔ اور یہ واقعہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی اور آپ نے بتا دیا، اور واقعہ بعد میں 7 سال یہ واقعہ پیش آیا تو مجوسی پھر دوبارہ مغلوب ہوئے، رومیوں کو فتح مل گئی، جسے قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا۔ پوری وہ آیت مبارکہ جس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی شروع ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور جن کی مراد اللہ اور اللہ کے بتانے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ پھر آگے غلبت الروم، روم مغلوب ہوئے، یعنی ان پر ان مجوسیوں نے وہ غلبہ پا لیا۔ آگے ارشاد فرمایا
فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ یہ قرآن نے بھی واضح طور پر اسے بیان کر دیا کہ پاس کی زمین میں اور اپنی مغلوبی کے بعد ان قریب غالب ہوں گے چند برس میں۔ للہ الامر من قبل و من بعد، حکم اللہ کا ہی ہے آگے اور پیچھے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے۔ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، ایمان والے خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ مدد کرتا ہے جس کی چاہے، یعنی اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہے، وہی عزت والا اور مہربان ہے۔ اب یہاں پر یہ کہا کہ ایمان والے خوش ہوں گے۔ ایمان والے کیسے خوش ہوں گے؟ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ ایمان والے چاہتے تھے اس وقت کہ اہل کتاب وہی فتح حاصل کر لیں، اور اس میں خوشی تھی، اور مشرکین اس میں خوشی تھی کہ مجوسی فتح حاصل کریں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان قریب ایمان والے خوش ہو جائیں گے، ان کو خوشی ملے گی کیونکہ یہ رومیوں کو فتح نصیب ہو جائے گی۔ اس کے بعد والی کچھ آیات مبارکہ ہیں جن کے اندر کفار اور مشرکین کی ان بد عقیدگی، بدعملی کو ذکر کیا گیا، اور ہمیشہ کے لیے کفار وہ جہنم میں رہیں گے کیونکہ انہوں نے آخرت کے دن کو وہ جھٹلایا ہے، اس کا انکار کیا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانا۔ یاد رکھیں کہ کئی چیزیں کہ جو ضروریات دین میں سے ہے، یعنی بنیادی چیزیں ہیں، اور ضروریات دین یعنی جس میں سے کسی ایک کا بھی انکار وہ کفر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی کہے کہ میں چند چیزیں مان لیتا ہوں، چند چیزیں نہیں مانوں گا، اور ان کا تعلق ضروریات دین میں سے ہو۔ مثلا نماز کو مانوں گا، روزے کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں، نماز ہے، روزہ ہے کہ جو ہر خاص و عام کو پتہ ہے۔ اچھا، پھر اللہ رب العالمین ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو آپ کا رسول ہونا، نبی ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین ہونا، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ تو ضروریات دین کی ایک پوری فہرست ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار یہ آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ اہل کتاب اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو نہ مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو نہ مانا، تو یوں ان پر کفر کا اطلاق کہ وہ بھلے اللہ کو مانتے رہے، لیکن چونکہ اللہ نے ہی حکم دیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو انہوں نے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانا۔ تو اللہ پاک نے ان کفار اور مشرکین کے لیے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو وعیدیں بیان کی کہ ہمیشہ کے لیے جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، وہیں ساتھ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جو انعامات ہوں گے وہ اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد فرمایا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، پھر برائی کرنے والوں کا انجام سب سے برا ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور اس کے بعد ایمان والوں کے لیے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو وہ جنت کے باغ میں خوش رکھے جائیں گے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اور وہ جو کافر ہوئے اور انہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے ملنے کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ یہاں دونوں کے حوالے سے یعنی مومنوں کو کیا انعامات ہیں اور کفار کو کیا سزائیں ہیں۔ روایت میں بیان فرمایا گیا مومنوں کو وہ اس طرح خوش ہوں گے اور ان کو مختلف نغمات وہ سنائے جائیں گے۔ سبحان اللہ، وہ کس طرح کے شادمانی کے نغمات ان کو سنائے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ پاک فرمائے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کو شیطان کے آلات موسیقی سے بچایا کرتے تھے، انہیں الگ کر دو، چنانچہ انہیں مشک اور عنبر کی کتابوں میں الگ کر دیا جائے گا،
پھر اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا انہیں میری تسبیح، تحمید، تحلیل سناؤ، سبحان اللہ، الحمدللہ اور تحلیل کلمہ پاک۔ تو وہ فرشتے ایسی آوازوں سے اللہ کی تسبیح بیان کریں گے جیسی سننے والوں نے کبھی نہیں سنی ہوگی، کبھی نہیں سنی ہوگی، اور اس سے ہی ان کو سرور ملے گا، لطف ملے گا، سبحان اللہ۔ اور آگے ارشاد فرمایا فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، تو اللہ کی پاکی بیان کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو۔ یعنی ہمیں اب دنیا میں بھی یہ حکم کہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو، صبح و شام اللہ کی پاکی، اللہ کی تسبیحات بیان کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کو بیان کرو۔ بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث پاک جس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے، کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں، خفیفتان علی اللسان، وہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور میزان عمل میں بڑے بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، وہ اللہ کو بڑے پسند ہے، وہ اللہ کو بڑے پسند ہے۔ کون سے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی یہ ایسے دو کلمے ہیں جو اللہ کو اتنے پسند ہیں، زبان سے ہلکے سے ادا ہو جاتے ہیں، میزان عمل میں بھاری، ثواب میں دیکھیں تو بہت بھاری، ادائیگی میں دیکھیں تو بڑے ہلکے، اور اللہ کو بھی بڑے پسند ہے۔ یہ کتنے خوبصورت انداز ہیں، حدیث کے کلمات کتنے خوبصورت ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ پڑھتے رہنا چاہیے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ارشاد فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، کہ صبح کرو تو تسبیح بیان کرو، شام کرو تو اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ چار چیزیں کلام میں سے چار بڑی اللہ کو پسند ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ وہ جس پر نیکیاں بھی بیان کی گئی ہیں اور جس کی بدولت اللہ گناہ بھی ختم فرمائے، اور بعض روایات کے جن کے کہنے پر، پڑھنے پر اللہ پاک جنت میں ان کے لیے درخت لگا دے گا۔ تو یہ کلمات اپنی زبانوں کو ان سے تر رکھنا چاہیے اور اللہ کے ذکر میں ہمیں مشغول رہنا چاہیے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اس وقت جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو۔ ناظرین کرام، یہاں پر بھی علماء کرام نے تفاسیر میں یہ بیان کیا کہ یہ جو باتیں بیان کی گئی، صبح شام تسبیح بیان کرو، تو اور پھر اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ کب دن کا کچھ حصہ جب باقی ہو اور جب تم دوپہر کا وقت ہو، تو یہ صبح اور شام، یہ فجر، مغرب، عشاء، یہ اس میں آ گئی، اور دوپہر کے وقت اور دن کا کچھ وقت باقی ہو تو عصر اور ظہر کی نماز۔ تو علماء کرام نے یہ بھی بیان کیا کہ اسی آیت سے پانچوں نمازوں کے، یعنی ان اوقات کو اللہ نے گویا کہ بیان فرما دیا ہے، اور پانچ اوقات مقرر کرنے میں بھی بڑی حکمتیں ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی، بلکہ دن کے اندر آدمی اپنے کام کاج میں مشغول ہوتا ہے، سورج نکلا تو ایک اچھا خاصا کام لوگوں کو کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے ظہر اور فجر میں ایک کافی فرق رکھا گیا۔ ظہر اور فجر کی نماز میں اگر دیکھیں تو فجر کی نماز ادا کی ہے اور آپ ظہر کی تو 6 گھنٹے 7 گھنٹے، اور اپنے اعتبار سے لوگوں نے اس کے ٹائم جو بھی خاص کیے ہوں، لیکن ایک 6-7 گھنٹے یہ فرق آ جاتا ہے۔ اچھا، پھر ظہر سے عصر تو کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو کمپلیٹ ہونے کے قریب تو لیکن وقت چاہیے، تو ظہر اور عصر میں بھی ایک اچھا خاصا وقت ہے۔ اچھا، اس میں لوگ جو کچھ دن میں آرام کرتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب عصر کا ٹائم ہے تو آدمی اپنے آپ کام کاج سے ایک طرح کا فارغ ہوا ہے، تو اب عصر، مغرب، عشاء یوں نمازوں کے اوقات ہے۔ پھر رات کا ایک ٹائم پیریڈ اچھا خاصا آرام کے لیے۔ تو اللہ پاک کے ان فرامین کے اندر احکامات میں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں، سبحان اللہ، کہ اتنی حکمتیں وہ چھپی ہوئی ہیں اس کے اندر کہ ہم اپنے روزمرہ کے کام، اپنے معاملات بھی کریں اور ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھیں، اللہ کو یاد بھی کریں، تو صبح و شام ہماری گویا کہ تسبیح کے اندر گزرے گی، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرے گی۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها،
وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، ترجمہ، وہ زندہ کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ یہ ایک آیت مبارکہ جس میں فرمایا گیا کہ زندہ کو بے جان سے، انڈا ہے، انڈے سے چوزا پیدا ہوا تو چوزا جانور ہے، تو اسی طرح کہا کہ اور بے جان سے زندہ کو نکالنا، جیسے انڈے سے چوزا، یہ آگے جان، اس میں تو جان نہیں تھی لیکن اب جان ہے۔ اور یہ بھی تشبیہ اس کو یوں بیان کیا گیا کہ جیسے کفار سے مومن، یعنی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی پیدائش وہ حالت کفر میں لیکن بعد میں اسلام لے آئے، اور کچھ ایسے کہ جو مسلمان ہیں لیکن بعد میں کفر کے اندر مبتلا ہو جائیں گے معاذ اللہ۔ یہ بنی آدم کی کیفیات کو ویسے بھی روایات میں بیان کیا گیا کہ 4 طرح کے، بعض مومن اور رہیں گے بھی مومن، کافر رہیں گے بھی کافر، بعض پیدا کافر ہوئے لیکن بعد میں مسلمان ہو جائیں گے، اور بعد ایسے کہ مسلمان پیدا ہوئے مگر بعد میں کفر کے اندر مبتلا ہو جائیں گے معاذ اللہ۔ یہ بدترین لوگ ہوں گے، اور یہ ظاہر ہے کہ جو اسلام چھوڑ جائے گا وہ اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، اس کے تو بہت زیادہ سخت احکامات ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے یہاں پر اپنی قدرت کو جو بیان کیا، اور پھر فرمایا کہ جیسے مردہ زمین کو، یعنی بنجر زمین جو ہو جاتی ہے، اس کو بھی اللہ زندگی دیتا ہے دوبارہ، اس کے اوپر پانی برسا کر، بارش برسا کر، اور اس میں فصل اگنے لگ جاتی ہے، اور فرمایا ایسے ہی تم نکالے جاؤ گے، یعنی تم مرنے کے بعد اٹھنے کا وہ انکار کرتے ہو، تمہیں نکال لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا قبروں سے۔ اور یہاں پہ قبر سے نکالنے کے حوالے سے یہ باقاعدہ یہ دلیل ہے، یعنی کفار یہ انکار کرتے تھے نا، مرا گیا تو اب پیچھے کیا رہا، کچھ بھی نہیں رہا، تو انہیں کہا گیا نہیں، ختم نہیں ہوں گے تمہیں زندہ کیا جائے گا، نکالا جائے گا۔ اور یہ ایک عقیدہ ہے، اسی عقیدے پر ہم زندہ رہتے ہیں، اور مسلمانوں کا ایک جامع اور ابتدائی ایک عقیدہ ہے تو قبر و حشر کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ میں بیان فرمایا گیا۔ یہاں ایک اور بڑی پیاری فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت یہ کہہ دیا فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ قرآن کی آیت ہے نا، تو یہ کلمات جس نے کہہ دیے تو فرمایا اس دن جو نیکی اس سے چھوٹ گئی اس کا ثواب پا لے گا، اور جو شام کے وقت یہ کہہ دے گا تو اس رات میں جو نیکی اس سے چھوٹ گئی اس کا ثواب مل جائے گا۔ یعنی بہت سی ایسی نیکیاں جو نفلی طور پر ہم کرتے ہیں اور وہ ہم سے چھوٹ بھی جاتی۔ اس سے مراد کو یہ نہیں کہ فرائض واجبات نمازیں چھوڑ کر کہے کہ یہ آیت پڑھیں وہ پوری ہو جائے گی، یوں نہیں، بلکہ ویسے جو نفلی طور پر، عام نفلی طور پر نیکیاں رہ جاتی ہیں، کچھ پڑھنا رہ گیا، کچھ اور نیکی والا کام رہ گیا، تو یہ صبح و شام پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ وہ جو دن میں چھوٹی تھی اللہ اس کا بھی ثواب دے دے گا، جو رات میں چھوٹی تھی کہ رب اس کا بھی ثواب دے دے گا۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ الروم کی ہے، اور اس کو اچھی طرح یاد بھی کر لیں۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ تو یہ آیت مبارکہ یاد کیجئے ناظرین کرام، اور صبح و شام نیکیوں کا ثواب بھی پا لیجیے۔ ناظرین کرام، سورۃ الروم کا کچھ خلاصہ، کچھ پس منظر یہ عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں کو باقاعدہ ان کے تعارف کے ساتھ اور ان کے معانی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے، لیکن سمجھ کر پڑھیں گے تو ایک آیت بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غور و فکر، فہم، فراست کے ساتھ ایک آیت پڑھنا پورے قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ایک آیت اگر آپ غور و فکر سے پڑھیں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر کے پرچم سے اونچا پرچم اسلام